نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون۔ گزشتہ آیات مبارکات کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کے اوصاف اور ان کی صفات کا تذکرہ کیا۔ ان کے لیے یہ کلام مجید فرقان حمید اللہ نے باعث ہدایت بنایا، باعث نور بنایا، باعث روشنی بنایا۔ آج کے دن یہ جو اللہ نے 6 صفتیں بیان فرمائیں، جس شخص کے اندر یہ 6 صفات موجود ہوں گی، ان 6 چیزوں پہ جو شخص عمل کرے گا، عقیدہ ایمان رکھے گا، اس کو صلہ کیا ملے گا، بدلہ کیا ملے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ نے گارنٹی دے کر فرمایا، ضمانت دے کر ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے سمجھیں یہ ہدایت یافتہ ہے۔ جو لوگ ان 6 چیزوں پہ کامل اور مکمل یقین، ایمان، عقیدہ رکھیں گے، ان کے بارے میں اللہ گارنٹی دے کر فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم۔ اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں، بالیقین جو ہے یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھ دی، جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور یہ کامیاب بھی لوگ ہیں، کامران لوگ ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اولئک علی ھدی من ربہم قدریہ کا رد بھی ہوتا ہے۔ قدریہ ایک گمراہ فرقہ تھا، جبریہ ایک گمراہ فرقہ تھا۔ قدریہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے نا، یہ اللہ کی توفیق سے نہیں کرتا، نہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، بلکہ انسان ہر عمل پہ خود قدرت رکھتا ہے، خود طاقت رکھتا ہے، جو چاہے کرے۔ اس کی منشا، اس کی رضا جس طرح کی ہوتی ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ انسان اپنے ہر عمل پہ خود قادر ہے، خود قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اللہ کا بندوں کے اعمال سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ تو جبریہ اس کے برعکس تھے۔ وہ یہ گمراہ فرقہ کہتا تھا کہ انسان تو بیچارہ بے بس ہے، لاچار ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ زبردستی اور جبر سے کرواتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ بلواتا ہے، خیانت کرتا ہے تو اللہ کرواتا ہے، چوری کرتا ہے تو اللہ کرواتا ہے، برائی کرتا ہے تو اللہ کرواتا ہے، بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور قدریاں کیا کہتے تھے کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جو ہدایت ہے یہ ایک عمل صالح ہے، یہ بھی تمہاری طرف سے نہیں ہے، یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس عقیدے کے اندر جو ہے یہ دونوں فرقے گمراہ تھے، قدریہ بھی گمراہ تھے اور جبریہ بھی گمراہ تھے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اس ہدایت سے کئی معنی مراد ہیں، جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے اولئک علی نور من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پہ گامزن ہے، ہدایت پہ قائم ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ جہنم سے آزاد اور جنت کے اندر داخل ہونے والے لوگ ہیں۔
کون؟ جن کے اندر یہ گزشتہ 6 صفتیں موجود تھیں۔ پہلی صفت کیا تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ دوسرا ویقیمون الصلاۃ، نماز کے پابند، اور نماز بھی سنت کے مطابق پڑھنے والے، ادھر ادھر کی نمازیں نہیں پڑھنے والے، بلکہ عین سنت کے مطابق، ارکان اور شروط کے مطابق نمازیں پڑھنے والے، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس سے خرچ کرنے والے۔ اور چوتھی صفت الذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس پر بھرپور ایمان لانے والے۔ وما انزل من قبلک، 5ویں صفت، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو آسمانی کتابیں تھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے، ان پر بھی ایمان رکھنے والے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت میں بھی پختہ یقین اور تیقن رکھنے والے۔ 6 صفتوں کے مالک جو لوگ تھے، اللہ ان کے بارے میں گارنٹی دے کر کہہ رہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کیسے ہدایت یافتہ ہے؟ اللہ نے کلام مجید کے اندر اس کی تھوڑی سی اور وضاحت فرما دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ان 6 چیزوں پہ ایمان کس طرح لاتے ہیں مومن؟ جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ ایمان آپ اس طرح لائیں جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے، جس جس چیز پر وہ ایمان رکھتے تھے، اگر کوئی شخص اسی پہ ایمان رکھتا ہے، وہ سمجھ دے فقط اہتدی، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ ہدایت میرے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کسی بندوں کی طرف سے نہیں ہوتی۔ بندے اگر چاہتے تو ہر شخص جو ہے دوسرے کو ہدایت دے دیتا، لیکن نہیں دے سکتا۔ حتیٰ کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کائنات کے اندر اللہ نے مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، وہ بھی اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو باقی کائنات کے اندر کون ہدایت دے سکتا ہے؟ آج لوگوں نے کیسے گمراہ کو نقائد بنا لیے، فلاں بزرگ یہ دے سکتا ہے، فلاں بزرگ یہ دے سکتا ہے، فلاں حضرت یہ دے سکتا ہے، فلاں حضرت یہ دے سکتے ہیں۔ یہ کیسے گمراہ کو نقائد ہیں؟ یہ ہدایت سے دور کے رستے ہیں، یہ گمراہی کے رستے ہیں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ درست اور اصلاح والا رستہ نہیں ہے، یہ کامیابی والا رستہ نہیں ہے، یہ ہدایت اور نور والا رستہ نہیں ہے۔ ہدایت اور نور والا رستہ تو وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنایا، جو سلف صالحین سکہ ائمہ محدثین نے اپنایا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب یہ ہدایت یافتہ ہیں تو کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ یہ اولئک جو ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ وَهُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے دوبارہ مبتدا اور خبر کو لا کر یہ جملہ کبرا اور جملہ صغرا جو ہے اس کا ایک تصور پیش کر کے اس کے اندر بلاغت پیدا کر دی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ کلام مجید کے اندر اللہ نے بے شمار مقام پہ کیا، یہ مفلحون جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، افلح یفلح افلاح سے، باب فعل سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اولئک هم المفلحون، اللہ نے دوسرے مقامات پر جو ہے ان مفلحین کی اور بھی بہت ساری صفات بیان فرمائی۔ 18واں پارہ آپ شروع میں دیکھیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ مومن کامیاب ہو چکے ہیں۔ کون سے مومن؟ جن کے اندر یہ 10 صفتیں آگے ذکر فرمائی ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، وہ لوگ بھی بڑے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا، بدعات سے بچا لیا، خرافات سے دور کر لیا، عقیدہ توحید اپنایا، عقیدہ سنت اپنایا ہے، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ قد افلح، آپ سمجھیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ تیسرے مقام پہ اللہ نے کیا کہا؟
قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کیا ان علائشوں سے، شرک سے پاک کر لیا، بدعات خرافات سے پاک کر لیا، یہ دنیا کی جتنی گمراہیاں تھیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ وقد خواب من دساہا، تحقیق ناکام ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے جس نے اپنے آپ کو خاک کے اندر ملا دیا، گمراہی کے راستے پہ چل پڑا۔ اس لیے اگر گمراہی کے راستے سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ نے یہ متقین کی جو 6 صفتیں بیان فرمائیں، ان 6 چیزوں پہ ہمیں مضبوطی سے ایمان اور عقیدہ قائم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم 6 چیزوں پہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں ان چیزوں پہ، اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، میرے رب کی طرف سے یہ ضمانت ہے، گارنٹی ہے، ہدایت یافتہ ہے، واولئک هم المفلحون، اور ہم ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی، اللہ کے حبیب من نجات، کامیابی کیسے ہوگی، فلاح کیسے ہوگی، نجات کیسے ممکن ہے؟ بعض دفعہ آپ علیہ السلام فرمایا من صمت فقط نجا، یہ جو خاموشی ہے یہ بھی نجات کا ایک راستہ ہے۔ ہر وقت گفتگو کرتے رہنا، ادھر ادھر کی جو بھی جیسی آئے گفتگو کرتے رہنا، زبان کو حرکت ہی دیتے رہنا، بند نہ کرنا، یہ بھی گمراہی ہے۔ اس زبان کو جب استعمال کریں صحیح معنی کے اندر استعمال کریں، ورنہ فقط سمعت، آپ خاموش ہو جائیں، اچھا کوئی کلمہ کہیں ورنہ لیسمت، خاموش ہو جائے، یہ بھی کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ اس میں بھی اللہ نے بڑی کامیابی رکھی ہے، اس میں بھی اللہ نے بڑی فلاح رکھی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس صحابی نے پوچھا من نجات، کیف النجات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کیسے، میں چاہتا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں، تو کامیابی کا مجھے راستہ بتائیں، کوئی اصول ضابطہ بتا دیں، میں اس پہ گامزن ہو کر جو ہے اس پر چل کر جو ہے کامیابی اور کامرانی کے راستے پہ چل پڑوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، یہ یاد کر لیں، 3 نسخے ارشاد فرمایا یہ ان پہ عمل کر لو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی اور ضمانت دے کر کہا کہ یہ شخص کامیاب ہے۔ پہلی چیز علیک بلسانک، اس زبان کو صحیح معنی کے اندر استعمال کر، اس کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھ، اس سے غلط سلط باتیں نہ نکالا کر، اس لیے کہ جب صبح ہوتی ہے نا، جب صبح ہوتی ہے سارے جسم کے اعضاء اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں چرمٹ کی طرح، اور اسے واسطے دیتے ہیں کہ سارا دن اللہ کے لیے جو ہے سیدھے رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو سارے ہم سیدھے ہیں، اگر تو برباد ہو گئے تو ہم سارے برباد ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی تو کہا تھا میں یسمن لما بین لحیہ وما بین رجلے اسمن لہ الجنہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے یہ زبان ہے، یہ زبان جو ہے یہ چھوٹا سا صرف ٹکڑا نہ سمجھے، بلکہ یہ آپ کی آدھی زندگی ہے، آدھی زندگی کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور آدھی زندگی کا تعلق جو ہے وہ دوسرے ٹکڑے کے ساتھ ہے۔ آدھی زندگی خلوت ہے، آدھی زندگی جو ہے وہ جلوت ہے۔ اس زبان کا تعلق جلوت سے ہے اور دوسرے ٹکڑے کا تعلق جو ہے خلوت ہے۔ دوسرے معنوں میں اللہ کے پیغمبر جو ہے آپ سے پوری زندگی کی ضمانت اور گارنٹی چاہتے ہیں کہ خلوت کی بھی آپ گارنٹی دیں، جلوت کی بھی آپ گارنٹی دیں، میں آپ کو جنت کی ضمانت اور گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بڑا اہم ٹکڑا ہے۔ تب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر کہا علیک بلسانک، اس کا غلط استعمال ترک کر دے، چھوڑ دے، اس کا استعمال درست کر لے۔ یہ کامیابی کا پہلا راستہ، پہلا اصول۔ دوسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وابکی علی خطیئتک، گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، گناہ تجھ سے سرزد ہوتے ہیں، غلطیاں کرتا ہے، غلطیوں تو پتلا ہے، بشر جو ہے خطائیں ہونی ہیں، معصوم ہو ہی نہیں سکتے، لیکن وابکی علی خطیئتک، کبھی کبھی اپنے ان گناہوں پہ رویا بھی کر۔
کبھی اپنے گناہوں کو گنا کر، اس مال و دولت کو نہ گنتا رہا کر۔ انسان تو یہی کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ بس ہم تو کیا کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، میرے پاس اتنی دولت ہو گئی ہے، میرے پاس اب اتنے بینک بیلنس بن گیا، اتنا بن گیا، اتنا رہ گیا، ادھر سے لینا ہے، ادھر سے لینا ہے، بس یہی پیسہ پیسہ مال مال ہر وقت گنتے رہتے ہیں۔ کبھی گناہوں کو بھی گنا ہے؟ اللہ کے بندو ان کو بھی کبھی گنا کرو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت یہاں ہمارے ساتھ چلا جائے گا، شاید ساری زندگی جو ہے یہ سدا ہمارے پاس رہے گا۔ یہ سدا نہیں رہتا، یہ کسی کے پاس بھی نہیں رہا، یہ وفادار نہیں ہے، یہ بے وفا چیز ہے۔ اگر وفا چاہتے ہو وفق علی خطیئت کا، اپنے گناہوں کو ایک ایک گن گن کر اپنے اللہ کے سامنے پیش کیا کرو اور رویا کرو اپنے گناہوں پہ۔ صحابی نے کہا اللہ کے حبیب مجھے رونا نہیں آتا، فرمایا رونے والا منہ ہی بنا لے۔ مومن کے لیے جو ہے، مومن کیا کرتا ہے؟ مومن تو گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے اور ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر نہ ٹوٹ پڑے۔ اور کافر گناہوں کو کیا سمجھتا ہے؟ جس طرح کان پہ ایک مکھی سی نہیں بیٹھتی، معمولی سی ہے، اسے ایسے گناہ کرتا ہے ایسے کر دیتا ہے، پتہ نہیں اسے محسوس ہی نہیں ہوتا گناہ کیا بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن مومن تو گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے اور ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے، ہر وقت گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر نہ گر پڑے۔ صحابہ تو گناہوں کو پہاڑ سمجھتے تھے اور ہم اسے مکھی بھی نہیں سمجھتے۔ کامیابی اور کامرانی کا رستہ کہاں سے ملے گا؟ ہدایت کا رستہ کہاں سے ملے گا؟ اگر ہم ہدایت کا رستہ چاہتے ہیں، فلاح کا رستہ چاہتے ہیں، کامیابی کا رستہ چاہتے ہیں، آئیے اللہ کے پیغمبر نے پہلی چیز کیا فرمائی؟ علیک بلسانک، زبان کو کنٹرول کر لے، اس کا استعمال درست کر لے۔ دوسرا وابکی علی خطیئت کا، اپنے گناہوں پہ رویا کر، اپنے گناہوں پہ کبھی کبھی رویا کر۔ آپ اپنی آنکھوں سے جب اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے ایک ایک گن گن کر جب پیش کریں گے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، آپ کے ان چند آنسو کی وجہ سے آپ کے پورے جسم پہ میرا اللہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ عینان لا تمسہم النار۔ اور تیسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا فرمایا؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر جو ہے وہ تمہیں کافی ہونا چاہیے۔ اس کے کئی ایک مفاہیم محدثین نے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ مفہوم ہے کہ گھر سے باہر جب بھی تو جائے گا لوگوں کے اندر جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا اور دیگر گناہوں کا ارتکاب کرے گا، بازار کے اندر جائے گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب سے بدترین ٹکڑا ہے۔ اس بدترین ٹکڑے پہ جا کر آپ ہزاروں گناہ کریں گے، لاکھوں گناہوں کے مرتکب ٹھہریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھیں، آپ ہزاروں گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے جب اللہ نے آپ کو وسیع تر کر دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کے خوش قسمت ہونے کی جو 4 بڑی علامتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ انسان بھی بڑا خوش نصیب خوش بخت ہے جسے اللہ وسیع اور عز گھر نصیب فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے یہ 3 اصول بتائے۔ کیسے سنہری باتیں، زبان کنٹرول پہ کر لے، اس کا استعمال درست کر لے، گناہوں پہ رویا کر، گناہوں پہ پچھتایا کر، اور اپنے گھر کو جو ہے وسیع تر سمجھا کر۔ یہ کامیابی ہے، یہ کامرانی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے زبان کا استعمال درست کر لے، گناہوں پہ رویا کر، جب انسان روئے گا اپنے اللہ کے سامنے بخشش طلب کرے گا، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ رب العزت کامیاب کس شخص کو کہہ رہے ہیں؟ مفلح کس کو کہہ رہے ہیں؟ نجات دہندہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کامیاب کامران کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ نے اسے جنت نصیب کر دی، فقط فاز، سمجھو وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ نے تو کلام مجید میں 12 مرتبہ جو ہے اس کامیابی اور کامرانی کے اصول بتائے، تزکیے کے اصول اور ضوابط بتائے۔
اپنے آپ کو شرک سے دور کرنا، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھنے، اور جنت کی متلاشی ہر وقت رہنا، جہنم سے آزادی کے بارے میں ہر وقت اپنے اللہ سے دعائیں کرنا۔ تب تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے اندر اپنے دوتے کو دعا سکھائی، اپنے نواسے کو دعا سکھائی، حضرت حسن کو کیا کہا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، میری رہنمائی کر۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت۔ یہ نجات کا رستہ ہے، یہ کامیابی کا رستہ ہے، یہ فلاح کا رستہ ہے، یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ نور کا رستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، فقد فاز فوزا عظیما، آپ سمجھے کہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین اور دنیا میں سب سے زیادہ فلاح پانے والے یہ لوگ ہیں۔ آئیے اس رستے کے متلاشی بنے۔ آپ اگر جادہ مستقیم پہ گامزن ہونا چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، ہدایت کا رستہ چاہتے ہیں، نور کا رستہ چاہتے ہیں، فلاح نجات کا رستہ چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ 6 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ جو شخص پورے عقیدے کے ساتھ، تیقن، یقین کے ساتھ، عمل کے ساتھ جو ہے ان سب کا 6 چیزوں پہ عمل کی کوشش کرے گا، اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کامیاب بھی ہے، کامران بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، اللہ موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔